الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گرامی قدر احترام کے لائق واجب الاحترام اساتذہ اکرام، معلمین، معلمات اور عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں اساتذہ اکرام کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ کی پیدائش کے مہینے میں یہ نعت کا مسابقہ مقابلہ منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور تمام طلباء اور طالبات سے یہ بات کہوں گا کہ آپ تمام نے جب نعت کا مظاہرہ کیا تو بہت خوشی ہو رہی تھی اور سبھی نے بہت بہترین پڑھا۔ دیکھو ایک بات بتلاتا ہوں، ہم لوگ اگر اچھا پڑھیں برا پڑھیں یہ کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا، لیکن آپ لوگ پڑھیں یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ تو مسجد میں ہی ہے، مدرسے میں ہی ہے، اور ہمارا کام ہی یہ ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگ جو کالج کے ماحول میں رہتے ہیں اور وہ اتنا اچھا مظاہرہ کیا ہے، تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ نمبر آ جانا، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، یہ سب دنیا کی باتیں ہیں عزیز بچوں۔ اصل میں نمبر وہ اللہ آپ کو دیں گے، اور جو اساتذہ نے آپ کو محنت کرائے اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو سنا ہے ہمارے اساتذہ سے، ایک چڑیا جو ہے اپنی چونچ میں پانی لے کر وہ آگ بجھا رہی تھی۔ کسی نے اس چڑیا سے کہا کہ آگ تو بہت بڑی ہے، تو اتنی چھوٹی، اور تیری چونچ میں پانی اس سے بھی زیادہ کم، یہ آنکھ کا تیری چونچ کے پانی سے کیا بگڑے گا، وہ تو بجھے گی نہیں۔ تو اس چڑیا نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں آگ نہیں بجھے گی، لیکن میرا شمار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے والوں میں ہوگا، جلانے والوں میں نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن میرے بچوں اور بچیوں، آپ کا شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، احترام، اکرام کرنے والوں میں ہوگا، آپ کی بے حرمتی کرنے والوں میں نہیں ہوگا۔ وہ کیا کمال ہے کہ گانوں کی محفل میں ہمارے بچے پرفارمنس کریں، ڈانس کی محفل میں پرفارمنس کریں۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ کل قیامت کے دن بہت خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے اور اپنی دونوں باہیں پھیلا کر اس کا مسکراتے ہوئے استقبال کریں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور بہت بدنصیب ہوگا وہ انسان جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دیکھیں گے اور ناراضگی کی وجہ سے اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علماء نے بیان کیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراضگی کی وجہ سے چہرہ پھیر لینا، یہ جہنم سے بڑی جہنم ہوگی اس شخص کے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے بہت بہترین مظاہرہ کیا۔ زیادہ دیر نہیں لوں گا، تھوڑی چند باتیں کروں گا۔ اب بہت دیر سے آپ سنجیدہ باتیں سن رہے ہیں، تھوڑا مسکرانے کا بھی موقع دوں آپ کو۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ موبائل کو وائبریٹ پہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آج ایک عجیب تجربہ ہوا جب بعض بچے یہاں پر آ کر پرفارمنس کر رہے تھے۔ جی بہت سے بچے سمجھ گئے، موبائل کے علاوہ بھی ہم نے مخلوق کو وائبریٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبق یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز آپ کو ڈر کو جیتنا ہے۔ آپ یا ڈر لیں یا پڑھ لیں، اور آپ کو ڈر ہے تو کس بات کا؟ آپ اللہ کے نبی کی تعریف کر رہے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں کر رہے۔ بعض بچوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے، وہ چاہ رہے تھے کھلنا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم یہ دور سے گزرے ہیں نا،
ان کو یہ ڈر ہوا کہ جب میں جا کر بیٹھوں گی یا بیٹھوں گا تو میرے ساتھی کہیں گے بہت ایکشن کر رہا تھا وہاں پہ، بہت مٹک رہی تھی وہاں پہ، یہ اس کی پرواہ نہیں کرنا، آپ اللہ کی نہیں نبی کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا لطیفہ جو مجھے دیکھنے میں آیا وہ یہ کہ بعض بچے جب پڑھ رہے تھے تو وہ چاہتے تھے پڑھنا آگے، لیکن ہمارے سر اللہ ان کو جزائے خیر دے وہ بیل بجا رہے تھے۔ تو میں آپ کی طرف سے وہ سر کو یہ کہوں گا کہ آخر کے جو 3-4 بچے تھے انہوں نے بدلہ لے لیا۔ بعض بچے تو ایسے بھی تھے جو سر بیل بجا رہے ہیں تو وہ بچے نعت کے الفاظ کچھ اور تھے، میں اس کو بدل کر کہوں گا کہ تو بجا میں گا، تو بجا میں گا، بس وہ بجا رہے ہیں۔ اور حتیٰ کہ حالت یہ ہو گئی کہ میں فیروز پٹھان صاحب سے کہنا چاہ رہا تھا کہ سر اگر یہ بچی کا ہو جائے تو مجھے اٹھا دینا، مجھے اب نیند آ رہی۔ دیکھیے جیسے سر نے آپ کو کہا، یہ دوسری سبق کی بات کہہ رہا ہوں کہ جب